اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان چودھری شہباز ارائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے حکام تک۔ ناظرین، کوہ نور نیوز کی ہمیشہ سے یہ ریت رہی ہے، ہمیشہ سے یہ کاوش رہی ہے، ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ حق اور سچ کو دکھایا جائے، حق اور سچ کو بتایا جائے، غریب کا، مظلوم کا، کمزور کا ساتھ دیا جائے، امیر طاقتور اور جگیردارانہ نظام کا، کرپشن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ تو ناظرین، ہمیشہ کی طرح کسی اہم ایشوز پر عوام کے مسائل کو اور جس طرح اداروں کے مسائل کو آگے حکام تک لے جا کر، اس سے اعلیٰ حکام تک لے جا کر اس کو حل کروانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح ہم نے کافی سارے لوگوں سے بات کی جو کہ پینشن کے مسائل تھے، اور وہ مسائل ایسے تھے کہ دل دہلا دینے والے مسائل تھے۔ اس میں ہم نے جب تحقیق کی تو تقریباً 1,25,000 لوگ ایسے تھے جن کو پینشن کی مد میں پیسے نہیں مل رہے، اور اگر آپ دیکھیں تو 1,25,000 یہ لوگ ہیں، یہ 1,25,000 کنسیڈر نہیں کیے جاتے۔ ان کے ساتھ اگر آپ 4 سے 5 لوگ فیملی کے افراد لگائیں تو یہ بات 6-7 لاکھ لوگوں پر چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر حکومت، وہ چاہے سابقہ ہو چاہے موجودہ حکومت ہو، اس کا نعرہ ہوتا ہے روٹی، کپڑا اور مکان، کہ عوام کے لیے سہولیات پیدا کی جائیں گی، لیکن ہر حکومت میں عوام کو کوئی سہولیات میسر نہیں آتی۔ اگر ان لوگوں کے دیکھا جائے، ان لوگوں کی داد رسی کرنے کے لیے جو عوامی نمائندے ہیں ان کا یہ کام ہے ان کی داد رسی کی جائے، اور جو اعلیٰ افسران ہیں، جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، ان کا کام ان کی داد رسی کرنا ہے، ان کے مسئلے مسائلوں کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنا ہے، نہ کہ ان کے بیوی بچے بے روزگار۔ جب پینشن کے معاملات آتا ہے تو وہ افراد کام اپنی پوری زندگی دے کر، اپنے 20, 30, 40 سال کی جاب کرنے کے بعد، پوری زندگی کا حصہ ایک ادارے کو دینے کے بعد جب اس کی پینشن والا معاملات آتا ہے تو اس کا سارا دار و مدار گھر کے کچن کا، بچوں کے سکولنگ کا، ہر کچھ جو دار و مدار ہے وہ اس پینشن پہ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ آپ ان کو پینشن ہی بر وقت نہیں دیں گے تو یہ تو بے روزگاری کی طرف جائیں گے۔ تو ان کا جس طرح اب پوری زندگی کے بعد انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اس کے بعد پینشن ملنا شروع ہوتی ہے، کہ جبکہ پوری زندگی کے بعد جو سرکاری ملازمین ہیں، جس طرح کہ آج ہم موجود ہیں ریلوے ہیڈ کوارٹر میں، اور یہاں ہم آپ کو بڑے سارے اہم انکشافات بھی کریں گے، اور جو ان کے مسئلے مسائل ہیں وہ سوئے ہوئے حکمرانوں کو اور سوئے ہوئے عہدے داران کو جگانے کی کوشش کریں گے، جو کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں، اور ان کے مسائل کو آپ کے پاس لے کر آئے ہیں اور آپ کے پاس لے کر جائیں گے، ان کو حل کروانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح انہی کے ووٹوں اور سپورٹ کے ساتھ آپ نمائندے بنتے ہیں، اسمبلیوں تک جاتے ہیں، انہی کے آپ ٹیکسز کے ساتھ یہ جو آپ تنخواہیں لیتے ہیں، سردیوں میں سرد گرم کمروں میں اور گرمیوں میں سرد کمروں میں بیٹھتے ہیں، وہ آپ ان کے ٹیکسز سے پے لیتے ہیں۔ یہ آپ کو ادارے جو ہے ان کے ٹیکسز سے پھلتے پھولتے ہیں، اس کے بعد آپ کو پے دیتے ہیں، اور یہ پے اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ ان کے مسائل کو حل کریں، ان کی داد رسی کریں، نہ کہ یہ پے آپ کو اس لیے دیتے ہیں۔ اور جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، ایم این اے، ایم پی ایس، وزیر ہوتے ہیں، ان کو ووٹ اور سپورٹ یہ عوام اس لیے نہیں کرتی کہ آپ ان کے لیے زندگی کو تنگ کر دیں، آپ ان کے لیے زمین کو تنگ کر دیں، بلکہ ان کے لیے مسئلے مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی صدر جو ہے شیخ محمد انور صاحب، جو ریلوے یونین کے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں یہ یونین جو ہے یہ سلیکشن نہیں ہوتی، یہاں پر الیکشن ہوتے ہیں۔ پورا ایک جمہوری نظام کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو یہ عہدہ ملتا ہے، اور اس کے بعد جس طرح کے شیخ صاحب، ہم نے کافی سارے ان کے یونین کے لوگوں سے بات کی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جس طرح شیخ انور صاحب جو ہے پورے پاکستان میں جو ان کے یونین ورکرز ہیں اور ادارے کی فلاح بہبود کے لیے رات دن کام کرتے نظر آتے ہیں۔ شیخ صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ مسائل کیا مسائل، بلکہ ریلوے کو تو مسلستان کہا جا سکتا ہے، یہ بھی کم ہوگا، کیونکہ آپ ایک مسائل کے بعد دوسرا مسائل، دوسرے مسائل کے بعد تیسرا مسائل، اور لوگوں کے معاملات جوں کے توں ہیں۔ اگر گورنمنٹ پی ڈی ایم کی تھی، اگر سرکار پی ٹی آئی کی تھی یا نگران حکومت ہے، لیکن ان کو کہیں سے ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ تو جو مرکزی صدر ہیں شیخ محمد انور صاحب، ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان باتوں کے، ان معاملات کے، ان مشکلات کے آپ کی نظر میں کیا حل ہے، اور
وہ حل ہم وہی باتیں لے کے حکام تک جائیں گے, ان سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کریں گے, اور اس کو حل کروانے میں کوہ نور جو ہمیشہ سے اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے وہ کردار ادا کرے گا. جی شیخ صاحب, آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, کیونکہ آپ پہ پورے پاکستان کی ذمہ داری ہے. آپ ہمارے ناظرین کو آج بتائیں, اور جو سوئے ہوئے حکمران ہیں ہم انشاءاللہ مل کر ان کو جگانے کی کوشش کریں گے, جو عہدے داران ہیں, جو ہمارے وزیر ہیں, ایم این اے ایم پی ایز ہیں, جو کنسرن اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بندے ہیں, ان کے ساتھ جو معاملات, جو مشکلات, آپ کو سب سے بڑی تو یہ بتائیے گا جو پینشنز کے کیا ایشو ہیں. ہماری کافی سارے لوگوں سے بات ہوئی, بزرگ خواتین سے, بزرگوں سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پینشن ملنا, لیٹ ملنا تو دور کی بات ہے, مل ہی نہیں رہی. بہت شکریہ جی, آپ تشریف لے کر آئے. اس میں یہ جی کہ پاکستان ریلوے کا جتنا بڑا طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے اتنے ہی بڑے اس کے مسائل ہیں, اور اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان ریلوے ایک مسائلستان بن چکا ہے تو یہ بالکل بجانب ہوگا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے, پینشن کا مسئلہ بڑا گمبھیر مسئلہ بن چکا تھا, لوگوں کو پینشن نہیں مل رہی تھی, لیکن اب کچھ حالات بہتر ہیں. اب پینشن مل تو رہی ہے لیکن ابھی بھی 10 15 دن لیٹ مل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا معاملہ ہے تنخواہ کا معاملہ, دو فیکٹر ہیں ریلوے کے اندر. ایک تنخواہ کا معاملہ ہے, تنخواہیں بھی جو ہے نا لوگوں کو جن کو 15 تاریخ کو ملنی تھی ان کو آج تنخواہ ملی ہے. یہ سب کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جو ادارے ہوتے ہیں, ادارے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ادارے والوں کو 2 3 4 5 تک, حد 2 4 5 دن میں. دیکھیں اس کی بنیادی وجہ بدقسمتی ہے کہ پینشن بھی ہمیں کیوں مل رہی ہے, اس کی بھی میں وجہ بتا دوں کہ پچھلے ادوار میں جب آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے, ہمارا ایک ریل کا ملازم نیشنل بینک کے باہر لائن میں لگا ہوا, اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہاں پر چیف جسٹس افتخار صاحب نے 100 موٹو ایکشن لیا, اور 100 موٹو کے بعد اس کا ایک ہیڈ الگ بنا دیا گیا کہ پھر اس ہیڈ کے ذریعے آج تک پینشن مل رہی ہے ہمیں. حالانکہ یہ پینشن اور تنخواہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, لیکن بدقسمتی ہے پاکستان ریلوے کے ساتھ اچھوتی بچوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے, اور ہمیں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. آپ دیکھیں, ناظرین کو یہ بتائیے گا, تنخواہیں, دیکھیں میں بتا رہا ہوں, یہ ریلوے ادارہ اپنی گرہ سے پے کرتا ہے. نہیں, دیکھیں جو تنخواہیں ہیں ان کو ہمارے ساتھ منسلک کیا گیا ہے کہ جناب جتنا آپ کمائیں گے اس کے ذریعے سے پھر ڈیفیسٹ پورا کر کے تنخواہیں دے رہے ہیں. مجھے میرا ایک سوال ہے اپنے ریلوے کے حکمرانوں سے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے, کیا یہ سروسز کے ادارے ہیں, کیا یہ پیرامیڈیکل جیسے ہاسپٹلز ہیں یا پولیس کے ادارے ہیں, یہ رفائی ادارے جو ہیں یہ کما کر دیتے ہیں؟ پاکستان ریلوے کو بھی کہا جاتا ہے رفائی ادارہ ہے, دفاعی ادارہ ہے. پاکستان ریلوے میں کہتا ہوں وحدت کی علامت ہے, چاروں صوبوں کی خوبصورت زنجیر ہے. پاکستان ریلوے کے ایک ڈبے میں اگر آپ ٹریول کریں تو آپ کو چاروں صوبوں کی ثقافت نظر آتی ہے. ہمیں کہا جاتا ہے جی آپ کی ارننگ جو ہے 15 کروڑ روپے ہے, خرچہ 18 کروڑ روپے ہے. اس میں ہمارا کیا گناہ ہے بھئی؟ حکومت جیسے این ایچ او کو سالانہ 300 ارب دیتی ہے, 300 ارب این ایچ اے ایک ادارے کو, اور جبکہ این ایچ اے کا ٹول پلازوں کی کمائی تو دیکھیں کتنی ہے. اس کے برعکس پاکستان ریلوے جو ہے صرف 35 ارب گورنمنٹ دیتی ہے, اس کے بعد کہتی ہے جی باقی خرچہ پورا خود کریں گے آپ. ہمارے 1,25,000 ریٹائرڈ ملازمین ہیں, 36-37 ارب تو ہمارا اس پر لگ جاتا ہے. 35 ارب کی تنخواہیں ہیں, 35 ارب ہمیں سارا گورنمنٹ دے تو ہمارا تو ڈیفیسٹ پورا ہی نہیں ہوتا. یعنی کہ جو گورنمنٹ آپ لوگوں کو پے کرتی ہے وہ تو پھر آپ کا پینشن میں ایک سائیڈ میں نکل وہ سر ایک ہی طرف چلا گیا, وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں دوسری وجہ یہ ہے گورنمنٹ کو چاہیے یہ اس ادارے کے اندر پیسہ ڈالیں. آپ انڈیا کو دیکھیں, انڈیا ہمارے ساتھ ہم سے ایک دن چھوٹا ہے. آج انڈیا کی ریلوے کہاں پر کھڑی ہے, ہماری ریلوے کہاں پر کھڑی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تمام ملکوں کے اندر ریلوے کے اندر پیسہ ڈالا جاتا ہے. یہ ریلوے جو ہے کسی بھی ملک کی ریلوے جو ہے نا, پیسنجر ٹرینیں پوری دنیا میں کہیں بھی پروفٹ میں نہیں ہے, فریٹ پروفٹ میں ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم تو کراچی سے آج 2% بھی فریٹ نہیں اٹھا رہے. ہماری توجہ ساری ہمارے حکمرانوں کی جو ہے وہ موٹر وے پر ہے. ہمارے حکمرانوں کی ساری توجہ, کوئی بھی حکمران ہو اس 75 سال میں پاکستان کے ساتھ کھلواڑا ہوا ہے. پاکستان ایسے ہی آج آخری سانسیں نہیں لے رہا. آج ایسے ہی آئی ایم ایف یہ ہمیں نہیں کہہ رہا کہ جناب وہ حکمران بنا ہوا ہے کہ جناب ریلوے کو بھیج دے, پی آئی اے کو بھیج دے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ریلوے کو رات جو خبر چل رہی ہے وہ یہی ہے,
पाकिस्तान को मजाक बना दिया हुआ जी, रेलवे को फरोख्त कर दें, कल को आप कहेंगे जी पाकिस्तान का तौबा नौज़ बिल्लाह के नाम में तब्दील कर दें, कैसे मुमकिन है ये? उनकी डिमांड्स यहाँ तक चली गई हैं। जी बिल्कुल ऐसी कि प्राइवेट कर दें, अब ये कि प्राइवेट से आगे गुजर गया है कि फरोख्त ही कर जी, ये इस पर मैं दो टोक बात करूंगा कि इंशाल्लाह ऐसा वक्त नहीं आने देंगे हम रेलवे में। जब पहले आफत सलमान भट्ट साहब सरबराह थे पाकिस्तान रेलवे के, आज मैं हूं, इंशाल्लाह हम अपनी जान की बाजी लड़ा देंगे, रेलवे को फरोख्त नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। रेलवे में आज भी 67,000 मजदूर हैं और इंशाल्लाह हम उनको लेकर बाहर निकलेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है हम रेलवे को फरोख्त होने दें। मैं वो बात कर रहा था इंडिया की, आप देखिए इंडियन गवर्नमेंट के अंदर इंडिया की हुकूमत ने पैसा डाला है ना, तो आज देखेंगे उनकी रेलवे कहाँ चली गई है। आज 17 लाख एम्प्लॉइज हैं इंडिया रेलवे के अंदर, 17 लाख एम्प्लॉइज हैं। और अगर आपको मैं उसकी तफसील बताऊं कि वहां पर रोजाना जो है उसकी तफसील में अगर आप लेना चाहें कि इंडियन रेलवे में 9,141 मालगाड़ियां रोजाना चलाई जाती हैं, 9,141। और आप पाकिस्तान में कितनी चला? पाकिस्तान में तो आजकल 5-6 भी नहीं चल रही, 9,105 जी। उसके बाद आप देखें कि रोजाना वहां 13,452 पैसेंजर ट्रेनें चलाई जा रही हैं, पैसेंजर ट्रेनें। वहां पर 450 ट्रेनें पर डे सिर्फ एग्रीकल्चर पे चलाई जाती हैं, ज़राअत के जो सामान जिस पर होता है। वहां पर इंडियन रेलवे पे उन्होंने तय किया कि हमने 64,679 किलोमीटर का जो टुकड़ा है उसको इलेक्ट्रिफिकेशन पर लेके आना है, और आज वहां पे खर्चा कम हो जाएगा जी। आज वहां पे 45,000 से ज्यादा हो भी चुका है, पैसा डाला जाता है। यहां पर तो कहते हैं रेलवे को यतीम खाना समझते हैं। हमारे हुक्मरानों ने दरअसल मेरे सर इस रेलवे की अहमियत को नहीं समझा। अगर वो रेलवे की अहमियत को समझ रहे, देखे ना नवाज शरीफ साहब ने समझा मोटरवे बनना जरूरी है, बड़ी अच्छी बात है, मोटरवे बन गया, लोगों को आसानियां मिल गई हैं। लेकिन अगर रेलवे पे ML1 पर काम होना शुरू हो जाता, जैसे कि नवाज शरीफ साहब के पिछले दौर में जब 2013 में लोगों ने टेक ओवर किया, काश उस माने में शुरू हो जाता ML1, तो आज रेलवे की पाकिस्तान की भी किस्मत बदल चुकी होती, रेलवे के हालात भी तब्दील हो चुके होते। यानी कि जो 2013 में अगर ख्वाजा साद रफीक साहब ने टेक ओवर किया, उस टाइम आफत सलमान भट्ट सब सदर थे, मैं सीनियर नायब सदर था। उन्होंने हमसे बात की कि यार मैं रेलवे को चलाना चाहता हूं और आप मेरी मदद करें। तो हमने कहा ख्वाजा साहब जो बड़ा मुश्किल टास्क है, यहाँ बड़ी सियासी मुदाखलत है। उन्होंने दो टोक बात की कि मैं मिलकर आया हूँ शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ साहब रेलवे में सियासी मुदाखलत नहीं होगी। हमने कहा कि जी अगर नहीं होगी तो फिर हम ये नारा लगाएंगे रेल की बहाली मजदूर की खुशहाली। फिर आप देखें रेल बहाल हुई। जब इन्होंने टेक ओवर किया, यही मजदूर थे, यही अफसर थे। उस टाइम रेलवे में 13 अरब की इनकम थी सालाना। जिस दिन ये गवर्नमेंट खत्म होती है 55 अरब की अर्निंग थी। तो को बाहर से फरिश्ते तो नहीं आ गए थे। उन्होंने हम पर इत्मीनान किया, मजदूरों को भी उन्होंने लुक आफ्टर किया, रेलवे बेहतर हो गई। उनके बाद आते हैं शेख रशीद साहब, झूठे नारे। तो भाई मेरे रेलवे आज भी ठीक हो सकती है, सिर्फ ये है कि मजदूरों को इत्मीनान में लें, ट्रेड यूनियंस को इत्मीनान में लें और हुकूमत इसमें फंड्स डाले। जब तक रेलवे पिछले दिनों जो बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से हमारा कोटा के अंदर हर एक पुल बह गया है, हमारा बहुत ब्रिजेस हुए हैं, हमारे गैंगमैनों ने डे एंड नाइट काम किया है, लेकिन उसके बरक्स हुकूमत ने अभी तक पैसे बेल आउट पैकेज नहीं दिया। एहसास प्रोग्राम के लिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स के लिए तो हुकूमत के पास अरबों रुपए के फंड्स हैं, नहीं है तो रेलवे के लिए नहीं है। क्या रेलवे को यतीम खाना है? रेलवे को क्यों नजरअंदाज किया जाता है? समझते हैं ये सुतीले बच्चों जैसा सलूक रेलवे से क्यों किया जाता है? इतने लाखों अफराद जो इसमें अपना एक जगह से दूसरी जगह अपने मंजिल पर पहुंचते हैं, तो फिर इसके साथ इस तरह का सलूक ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती? गवर्नमेंट का इदारा नहीं है रेलवे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में लोग अरबों डॉलर डालते हैं इदारों के अंदर। सऊदी अरब को देखें, सऊदी अरब के अंदर कोई पेट्रोल की कमी तो नहीं, खुशहाल मुल्क है, पूरे मुल्क के अंदर उसने ट्रेनों का जाल बिछा दिया है। क्यों बिछाया है? कि उसका सस्ता सफ़र होगा, पोल्यूशन फ्री होगा। लेकिन हमारी कौम, हमारी हुकूमतें नहीं समझती। और दूसरे जो व्हीकल्स हैं उससे तो ये महफूज सफ़र भी इसको समझा जाता है। सर बहुत महफूज है। अगर देखें एक हमारा लोकोमोटिव जो है जब कराची से निकलता है कंटेनर को लेकर, तो उसके ऊपर 40-50 कंटेनर होते हैं, वरना 40-50 ट्रालों के ऊपर कंटेनर आते हैं 40-50।
تو پولوشن فری بھی ہو سکتا ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ پاکستان ریلوے کے اندر حکمران پیسہ ڈالیں. اگر پیسہ ڈال دیں اور پھر ادارہ بہتر ہو جائے گا. آج دیکھیں, آج ہماری عوامی ٹرین ہے, عوام ایکسپریس جس کا نام ہے, وہ نہیں چل رہی. آج ہماری خوشحال خان خٹک ٹرین جو ہے, جو پشاور سے کراچی تک جاتی ہے, ٹریک بران پڑا ہوا ہے, نہیں چل رہی. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ صرف آج وہ اس لیے بولان میل نہیں چل رہی. کیوں نہیں چل رہی؟ کہ اکبر بگٹی ٹرین نہیں چل رہی. بلوچستان بڑا محروم صوبہ ہے. میں آج چند دن قبل بلوچستان کا اور سندھ کا دورہ کر کے واپس آیا ہوں. ہماری حکومت کو چاہیے ان کی محرومیوں کو ختم کریں, ان کی بلان میل کو چلائیں, ان کی اکبر بگٹی کو چلائیں. اس طرح کی گورنمنٹ جب ناانصافیاں کرتی ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اس کے رنجش پیدا ہوتی ہے. اس طرح 100%. میں تو بتا رہا ہوں کہ میں سارا بلوچستان میں چمن تک گیا ہوں, وہاں پر لوگوں کو مل کر آؤں. میں دال بندین گیا ہوں سیکشن پر, میں نے وہ سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھی ہیں. پھر میں الخدمت والوں کو لے کر وہاں پر گیا ہوں. جمیل کر صاحب جو ہمارے وہاں کے بلوچستان کے سربراہ ہیں, میرے ساتھ گئے ہیں. وہاں پر تقریباً 2000 کے قریب لوگوں کے گھروں میں جا کے ہم راشن دے کر آئے ہیں الحمدللہ. اچھا شیخ صاحب, یہ بھی دیکھنے میں آیا جس طرح ریلوے کی کوئی لینڈ ہے یا محکمہ اوقاف کی جو لینڈ ہے, اگر ویسے کہیں جگہ پہ یا شاپ ہو, اس کا کرایہ اگر 50,000 ہے, ریلوے کی یا اوقاف کی ہو تو اس کا 5 سے 7,000 روپیہ کرایہ ہوتا ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ زیادتی ہے؟ یہ بھی اگر کرایہ اگر آپ موقع کی مناسبت سے لیا جائے تو ادارے کو فائدہ ہوگا. دیکھیں کرایہ تو میرا خیال اب اتنا بڑا مناسب ریلوے لے رہی ہے, بلکہ بعض جگہوں پہ تو لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہ جی کرایہ زیادہ ہے. کرایہ ٹھیک لے رہے ہیں, کرایہ میں کمی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور میں آپ کو کہوں گا کہ آج بھی ریلوے کی بے شمار زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں. اور قبضے کون کراتے ہیں؟ سیاسی لوگ کراتے ہیں. آپ نے دیکھا جہاں پر کچی بادی بنتی ہے وہاں پر جا کے کوئی ہم نہیں جھنڈا لگاتے. بس یہ اللہ تعالیٰ ہمارے سیاستدانوں کو ہدایت دیں. پاکستان زرعی ملک ہے, پاکستان میں دنیا کا بہترین نہری نظام موجود ہے, لیکن اس کے باوجود آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. کیا ہے اس کی بنیادی وجہ؟ آپ دیکھیں ہم سے یہاں سے دیکھیں کہ واگا بارڈر سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ اٹاری ہے, وہاں پر جناب 35 روپے کلو گھی ہے, یہاں 650 روپے کلو گھی ہے. تو یہ ظلم نہیں ہے؟ کس چیز کا رونا رویا جائے گا اس ملک کے اندر؟ ہاں جی بالکل. سی ایم پنجاب اور پی ایم جو شہباز شریف صاحب ہیں, آپ سے ہماری گائے بگائے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ خدارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان اوتوں پہ فائز کیا ہے, اس کا حق ادا کریں, اللہ کی مخلوق کی مدد کریں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب عنایت فرمایا ہے, آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے. آپ اس آزمائش پہ پورے اتریں, لوگوں کی داد رسی کریں. لوگ آٹا لیتے ہوئے مر رہے ہیں, آٹا کے 1-1 کلو لوگ آٹا خرید رہے ہیں. یہاں پر مزدور کی 800-1000 روپیہ تنخواہ ہے اور 650 روپے کلو گھی ہے. اگر وہ گھی خرید لے تو باقی ضروریات زندگی, کوئی بیماری ہے, کہیں آنا جانا ہے, پیٹرول اتنا مہنگا ہے, تو ان کو کرائم کی طرف نہ دھکیلا جائے, ان کی داد رسی کریجئے. کوئی ایسے پیرامیٹر, کوئی قانون بنائے جائیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. شیخ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ مرکزی پریزیڈنٹ ہیں, صدر ہیں, آپ اس میں کتنے ڈویژن ہیں پورے پاکستان میں؟ پاکستان میں 8 ڈویژن ہے جی. پشاور ڈویژن ہے, اس کے بعد پنڈی ڈویژن ہے, پھر لاہور ڈویژن ہے, پھر ملتان ڈویژن ہے, پھر سکھا ڈویژن ہے, کراچی ڈویژن ہے, پھر ایک جنرل سٹور وہ بھی ایک ڈویژن ہے, کوٹا ڈویژن بھی ہے. تو یہ 8 ڈویژنیں بنتی ہیں. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات بھی کروں گا, ایک چیز پر تو میں اس حکومت کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے پی ایم پیکیج کے یتیم بچے جو ہیں, ہم دن رات جلسے جلوس کر رہے ہیں ملک بھر کے طول و عرض میں, ان کو ریگولر کر دیا ہے. اچھا ہوا وہ بچے 4-5 ہزار خاندان جو ہیں مستفید ہو گئے ہیں اس سے. لیکن ٹی ایل اے کے ملازمین جو ہیں, ٹیمپریری لیبر جو ہوتی ہے, عارضی ملازمین, وہ بھی 10-10 12-12 سال سے کام کر رہے ہیں. وہ اپنی زندگی کے خوبصورت دن ریلوے کو دے چکے ہیں اور اب وہ اوریج چکے ہیں, ان کو اوریج ہو گئے, کوئی اور ادارہ ان کو اڈاپٹ بھی نہیں کرے گا. تو میں یہی کہوں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ خدارہ ان ٹی ایل اے کے ملازمین کو بھی ریگولر کیے جائیں. جو ہمارے پٹرولرز کام کر رہے ہیں ٹریک کے اوپر, دن رات اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرتے ہیں, جن کی تنخواہوں میں مسلسل تاخیر ہو رہی ہے, ان کی تنخواہیں بھی دی جائیں اور پٹرولرز کو بھی ریگولر کیا جائے. شیخ صاحب ویسے یہ پالیسی جو ہے وہ لا کیا کہتا ہے کہ کتنی دیر بعد, کتنے سال کے بعد آپ ریگولر ہو جائیں؟ سر لا تو یہ کہتا ہے 90 دن کے بعد مستقل کر دیا جائے. 3 مہینے کے بعد؟ جی 90 دن کے بعد. تو یہ ہمارے حکمران 30 سال تو نہیں سمجھتے 3 مہینے؟ یہ دیکھیں اس ملک کے اندر قانون کی پاسداری جس دن ہو جائے گی نا, تو اس دن انشاءاللہ اس ملک کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے. اصل وجہ ہے کہ اس ملک کے اندر غریب کے لیے قانون اور ہے اور امیر کے لیے قانون اور ہے. اس ملک میں امیر اور غریب کو برابر یکساں
ہونا چاہیے نا. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو ہمارے آج کل جو ریت بن چکی ہے پاکستان میں کہ احتجاج، دھرنے یا کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کرنے کے بعد ہی آپ کو انصاف مل سکتا ہے، جو آپ کے میرٹ کے معاملات ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اس ملک کے اندر مائٹ از رائٹ والا کام ہو چکا ہوا ہے، اور میں یہی کہوں گا کہ انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے. جو حقدار ہے ان کو حق دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی اس میں راضی ہوگا. اور جن ملکوں کے اندر انصاف ہے، آپ دیکھیں، میں گیا ہوں یو کے میں ایک واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں کہ میرا یو کے گیا تو میں نے دیکھا وہاں پر لائنیں لگی ہوئی تھیں. تو میں روز دیکھ رہا تھا. میں نے اپنے کزن سے کہا، بیٹا یہ لائنیں صبح کیوں لگتی ہیں؟ اس نے مجھے کہا، چاچو وہ دیکھیں بلڈنگ کے اوپر وہاں لکھا ہوا تھا عمر لا. تو کہتا یہاں پر عمر لا چل رہا ہے. یہ لوگ نہیں کماتے، ان کو حکومت ان کی کفالت کرتی ہے. جو ہمارے صحابہ کرام کے یا انبیاء کے اسلاف تھے وہ دوسری قوموں نے اڈاپٹ کر لی ہیں، اور ہم نے ان سے سبق نہیں سیکھا. آج وہ قومیں خوشحال ہیں اور ہم تنزلی کا شکار ہیں. کسی ایک فیلڈ میں مجھے بتا دیں کہ ہماری بہتری ہے. ہم نے اپنی گراؤنڈوں کو ویران کر دیا، ہم نے ہسپتالوں کو بات کر دیا. یہ مطلب عجیب و غریب نظام ہے یعنی ہمارے کہ سسٹم الٹا ہو چکا ہے. وہ عمر لا انہوں نے بنایا ہے کہ جو ایج زیادہ ہو گئی ہیں، کام نہیں کر سکتے، ان کو گورنمنٹ کمپنسیٹ کرتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہماری گورنمنٹ جو ایسے ادارے بنائیں گی کہ وہ لوگوں سے پیسہ لینا شروع کر دیں گے. ایسے ہی زبردستی لیتے تو ابھی بھی ہیں، لیکن پھر ایسا ایک لا آ جائے گا کہ سب کو زبردستی دینے پڑیں گے. اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو 10-12 ہزار لوگ ہیں جو ابھی لیگلائز نہیں ہوئے، پرماننٹ نہیں ہو سکے، ان کے سر پہ تو پھر ہر وقت تلوار لٹکتی رہتی ہوگی کہ کسی ٹائم بھی وہ فری ہو سکتے ہیں. اور یہ وہ لیبر ہے جو ریلوے کی آج بیک بون ہے، جنہوں نے 15 سال میں کام سیکھ لیا، بہترین سکلڈ ورکر بن چکے ہیں. ابھی بھی تو تنخواہ دے رہے ہیں نا. ان کو ریگولر کرنے میں کیا حرج ہے؟ ریگولر کرنا چاہیے ان بچوں کو. وہ تو ریلوے کا احساس ہے. اگر انہوں نے 5,000 بچے ریگولر کیے ہیں تو اس کا ریلوے کو بے فائدہ ہوا نا، ادارے کو فائدہ ہوا نا. اگر آپ ان کو نکال دیتے ہیں. جب میں ریلوے میں آیا تھا تو 1,25,000 ملازم تھے، آج ریلوے میں 67,000 ملازم ہیں. نہیں، آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ملازمین کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے تھا کہ کمی ہونی چاہیے. یہاں تو کمی ہو گئی نا، لیکن افسر شاہی کی کوئی کمی نہیں ہے. یعنی کہ جو ریلوے دن بہ دن زمین بوس ہوتا جا رہا ہے، اس میں اگر دیکھا جائے، اعداد و شمار کو اگر مد نظر رکھا جائے تو سارا اس کا ماشاءاللہ کریڈٹ تو حکومت وقت کو جاتا ہے. جو بھی حکومت آئی ہے ڈاؤن سائزنگ ملازمین کی ہوگی. ڈاؤن سائزنگ ہر حکومت کا ایک نعرہ ڈاؤن سائزنگ. بھائی ڈاؤن سائزنگ کریں گے تو پھر جب لوگوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی تو ملک کے اندر جرائم تو بڑھ رہا ہے. آپ دیکھیں روز خبر آتی ہے کہ اے ٹی ایم سے پیسے نکلوائے اور اس کو گولی مار دی گئی. جرائم کیوں پاکستان میں بڑھ رہے ہیں؟ کہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. جب لوگ بے روزگار ہوں گے تو پھر جرائم بڑھیں گے. جی بالکل ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ہاں جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں جو صدر ہیں لاہور کے، فیاض شہزاد صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ شہزاد صاحب، آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایز اے پریزیڈنٹ لاہور، اور جو عوام ہے اس کے کیا مسائل ہیں، ادارے سے کیا مسائل ہیں، جو آپ کی یونین کے لوگ ہیں ان کے کیا مسائل ہیں، جو حکام کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی فیاض صاحب. جی، سب سے بڑا اس وقت جو مسئلہ ہے جی لاہور ڈویژن میں، باقی پورے پاکستان ریلوے کی طرح، وہ تو مین تنخواہوں کا ایشو بنا ہوا ہے جی. اور اس وقت ہمارا جو ہے ہر وقت اسی طرف احتجاج، لیکن 8 ماہ ہو چکے ہیں کہ ہم جو اپنی تنخواہوں کے حوالے سے شدید پریشان ہیں. تنخواہیں ملتی تو ہیں لیکن 20-25 دن اوپر گزر جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اتنی مہنگائی میں ان تنخواہوں میں گزارا نہیں ہوتا. فیاض صاحب یہ دیکھیں، جو تنخواہ ہے، تنخواہ دار بندے کا ڈے 1 سے لے کے 30 تک سارا دار و مدار بچوں کی فیسز ہوں، یا اس میں آپ جو ہیلتھ کے ایشوز ہوں، گروسری کے ایشوز ہوں، بلز ہوں، رینٹ ہوں، ایک تو 30-40-50 ہزار میں گھر کا کچن کا سسٹم چلانا ہی ناممکن ہوتا جا رہا ہے اس مہنگائی میں. اور پھر جب لوگوں کو تنخواہیں ہی نہیں ملتی تو کس طرح پھر ایک دوسرے سے ادھار مانگ کر یا پھر کرپشن کر کے پورا کیا جاتا ہے اس کو؟ سر جی، کرپشن تو ظاہر ہے وہی بندہ کرے گا جو کرپٹ ہوگا، اور ریلوے کے ملازمین تو الحمدللہ ہاتھ سے کام کرنے والے ہیں، اور حدیث پاک ہے کہ القاسب حبیب اللہ. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریلوے کے جو ملازمین ہیں یہ بڑے محنتی ہیں، اور ہمارے افسران بھی قابل ہیں. اس حالات میں ریلوے کو لے کے چل رہے ہیں جب اس کا ڈوبنا مقدر نظر آتا ہے، خدا نخواستہ.
تو ہم تو اسی کوشش میں ہے کہ اس ادارے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر لیا جائے اور یہ چلائیں. آپ دیکھیں کہ سیلاب کے دنوں میں جیسے ریلوے کے ملازمین نے دن رات ایک کر کے کام کیا, ان کے اپنے گھر ڈوبے ہوئے تھے, اس کے باوجود انہوں نے ٹریک کو بحال کیا, ریلوے کو رواں دواں کیا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو اکنالج کیا ہے ہمارے منسٹر صاحب نے بھی. انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں ریلوے کے ملازمین کا دینا نہیں دے سکتا. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمارے اوپر ایک اور مسلط یہ چیز کر دی گئی کہ ہماری تنخواہیں وقت پر نہیں مل رہی. دن رات کام کرنے کا, ایفرٹ کرنے کا آپ کو صلہ یہ ملتا ہے کہ آپ کو بر وقت تنخواہ بھی نہیں میسر ہوتی. جی دیکھیں, ریاست تو ہوتی ہے ماں کا کردار ادا کرنے والی, لیکن جو ہماری ریاست ہے وہ خدا نخواستہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے جیسے کہ سوتیلی ماں اپنی اولاد کے ساتھ کرتی ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے تنخواہیں بر وقت ادا ہوں, تاکہ ہم پوری یکسوئی کے ساتھ جو ہے ریلوے کو اپنے ٹریک پر رواں دواں رکھیں, جو ہمارا بنیادی کام ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے 2 سال سے جو بقایا جات ہیں, جو ملازمین ریٹائرڈ ہوتے ہیں, وہ بیچارے بوڑھے ملازم ہو چکے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنی بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں, انہوں نے اپنی چھت بنانی ہے, لیکن 2 سال ہو چکے ہیں, ان کو ابھی تک گریجویٹی کے پیسے نہیں ملے. جی پی فنڈ جو جنرل بناونٹ فنڈ ہے, اس کا الگ سے ہیڈ بنایا گیا ہے, وہ ہماری تنخواہوں سے کٹوتی ہوتی ہے. ہمیں اپنا جی پی فنڈ لینے کے لیے بھی 2 سال انتظار کرنا پڑتا ہے, کیوں میں لگا دیا جاتا ہے. اور پھر ہمارا جو بناونٹ فنڈ جو بیوائیں اور جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے ریلوے سے ملتا ہے ہر 3 ماہ کے بعد, اس کا بھی ایک عرصہ دراز سے بڑا پرسان حال کوئی نہیں ہے. فیاض بھائی, کئی لوگوں نے, بلکہ کئی نہیں, تقریباً آلموسٹ تمام ملازمین نے اپنے جو ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سارے شیڈول بنائے ہوتے ہیں, بیٹی کی, بیٹے کی شادی کرنا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ سارے کا سارا ان کا جو ایک پروگرام ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ڈسٹرب نہیں ہو جاتا اس چیز سے؟ سر, نہ صرف ڈسٹرب ہوتا ہے بلکہ کئی لوگ تو ذہنی پریشانی کا شکار ہو کے یا پاگل ہو چکے ہیں یا مر جاتے ہیں. آپ دیکھیں, ایک معاشرے کے اندر جو جوان بچی اگر آپ کی بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کو اس کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں, آپ کو یہ آس ہے کہ میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد جو پیسے آنے اس کا بچی کے میں ہاتھ پیلے کر کے رخصت کروں گا, لیکن آپ وہ نہیں کر پا رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ معاشرے کے اندر اس بچی کا کیا سٹیٹس بن چکا ہے, اور اس کا اپنے بندے کا جو دیکھتا ہے اپنی اولاد کو اس حالت میں, اس کا کیا حال ہوگا. ایک اور چیز جو ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, وہ ہمارے جو ریلوے کے کوارٹرز ہیں ان کی جو کٹوتی ہو جاتی ہے, وہ مرمتی کام کے اخراجات کے 5% ہم کٹوا رہے ہیں اپنی تنخواہوں سے, لیکن وہ عرصہ دراز ہو چکا ہے کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کروڑوں اربوں روپیہ وہ جا کہاں رہا ہے. وہ یا تو وہ کسی کی کوٹھیوں پہ لگ رہا ہے, تو یا وہ ویسے قدر بود ہو جاتا ہے. ہمارے ریلوے کے کوارٹروں کی آپ حالت دیکھیں, وہ اس حالت میں بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی جانور بھی رہ سکے, لیکن وہ مجبور ہیں. وزٹ کیا تھا ایک گھر کا, بلکہ 2-3 گھر تھے, انہوں نے بتایا کہ جب بارش آتی ہے تو ان کی چھتیں بھی ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ رات دن کام کرنے والے جو ملازمین ہیں, جن کی جس طرح بھی پریزیڈنٹ صاحب نے, شیخ انور صاحب نے بتایا کہ بیک بون جن کو کہا جاتا ہے, رات دن کام کرنے کے باوجود ان کے ساتھ سراسر ناانصافی ہو. اگر آپ کا 5% وہ کاٹا جاتا ہے تنخواہ میں سے, تو وہ تو کم از کم آپ کے گھروں پہ لگنا چاہیے نا. آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ وہ فنڈ جو ہے ہمارا آپ کا فنڈ ہے, آپ کی تنخواہ میں سے کاٹا جا رہا ہے. تو اگر وہ آپ کو نہیں مل رہا تو سراسر زیادتی ہے آپ کے لوگوں ساتھ. سر یہ دیکھیں, 5% کٹ رہا ہے, نہیں لگ رہا. بناونٹ فنڈ بھی ہماری تنخواہ سے کٹتا ہے, وہ بھی نہیں مل رہا. جی پی ایف بھی ہماری تنخواہ سے کٹتا ہے, وہ بھی نہیں مل رہا. یا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کی تنخواہوں میں سے, پیوں میں سے فنڈ کاٹے جا رہے ہیں, وہ جو اعلیٰ افسران ہیں, جو لوگ ہیں, جو کہ زمین بوس ہوتا ہے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں, وہ ان کے شاہی پروٹوکول پہ لگایا جاتا ہے. پھر سر جی, ہم تو یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے حق جو ہے وہ ہمیں فی الفور ادا کیا جائے, ہماری تنخواہیں ریگولر کی جائیں, ہمارے جو گریجویٹی کے پیسے ہیں وہ ہمیں ادا کیے جائیں, اور ہمارے جو مکانوں کی مرمت اور جو معاملہ ہے وہ بھی ٹھیک کیا جائے. اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے اپنی تعلیمی ادارے جو ریلوے کے ہیں, اس میں بڑی ایک اس کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا. وہ وہاں پہ جو ٹیچرز خواتین ہیں یا بچیاں ہیں, ان کو بیچاریوں کو صرف 12,000 روپے دیا جا رہا ہے. ہمارے ملک میں یہ قانون بن چکا ہے کہ منیمم سیلری جو ہوگی 25,000 ہوگی, لیکن وہ کیا بچیاں ملازمت کر رہی ہیں, 10 سال ہو گئے ہیں ان کی سروس, 15 سال ہو گئے ہیں. ان کو ایک تو ریگولر کرنا چاہیے, اور ان کی تنخواہیں کم از کم جو آپ ایک سٹیٹس بنا دی ہے پاکستان میں 25,000 کا, اس کو بھی مینٹین کرنا چاہیے, تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ. اور ہمارے اسکول الحمدللہ ہمارے ریلوے کے اسکول کسی سے کم نہیں ہیں, ہماری بچیاں اور بچے پوزیشن لے رہے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا کردار میں سمجھتا ہوں, ان کو سلام پیش کرتا ہوں ٹیچرز کو, جو اتنی کم تنخواہ میں بھی اپنے بچوں کو, ہمارے بچوں کو پڑھا بھی رہی ہیں. اتنی پے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے جانے کا فیول بھی آپ لوگوں کا پورا نہیں ہو سکتا
ان کا؟ سر ایسے ہی ہے جی، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میں گزارش کروں گا اپنے ارباب ریلوے سے بھی اور اپنے منسٹر صاحب سے بھی کہ خدا را ان ٹیچرز بچیوں کا کچھ خیال کریں اور ان کی جو منیمم سیلری ہے وہ بھی 25,000 روپے کم از کم کیا جائے. اس ایشو کو بھی محترم شیخ انور صاحب ہمارے مرکزی صدر ہیں، انہوں نے اٹھایا بھی ہوا ہے اور اس معاملے کو چلا بھی رہے ہیں. ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس ایشو کو جلد از جلد ریزالو کیا جائے تاکہ ان بچیوں کا بھی جو ہے گھر کا معاملہ جو ہے وہ چل سکے اور ہمارے بچے بھی بہتر انداز سے پڑھائی کر سکیں. اچھا بالکل، وزیر اعظم پاکستان اور ساتھ میں جو وزیر ریلوے ہیں ان جناب سے ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ خدارہ یہ ارن تشتروں سے، ارن کھٹولوں سے اتر کر نیچے جو عام آپ کے امپلائیز ہیں ان کی طرف دیکھیں. 12,000 روپیہ تنخواہ، یہ کوئی جنگل کا قانون ہے؟ 12,000 تنخواہ اور وہ بھی ٹائم پر نہیں ملتی. پھر جو ان کے پے میں سے، ان کی تنخواہ میں سے جو فنڈز کاٹے جاتے ہیں کوئی 5%، 7%، 8%، انہی کے اوپر جو آپ کہتے ہیں کہ ان کے گھر پر لگیں گے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے لگائے جائیں گے، وہ فنڈز کہاں جاتے ہیں؟ وہ فنڈز کن پہ خرچ کیے جاتے ہیں؟ اس کی تفصیل بتائی جائے. بلکہ تفصیل کو بتانا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے. جو فنڈ اور جو کام جس پیسے کے لیے گئے ہیں، کاٹے گئے ہیں، وہ ان کے گھروں پر لگائے جائیں. ان کے بچوں کے لیے ہیلتھ کا نظام بہتر بنایا جائے، ایجوکیشن کا نظام بہتر بنایا جائے. اگر آپ کسی کی سروس لیتے ہیں اور اس کا پورا معاوضہ نہیں دیتے تو کبھی بھی وہ میں ہوں یا آپ ہوں یا ریلوے کے ملازمین ہوں، کبھی بھی دل جوہی کے ساتھ وہ کام نہیں کریں گے، پوری لگن کے ساتھ وہ کام نہیں کریں گے. اگر ایفرٹ سے کام کروانا چاہتے ہیں تو بنیادی حقوق ان کے پورے کیے جائیں. فیاض صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ جو وزیر ریلوے ہیں اور جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، سی ایم کا تو آپ کو پتہ ہے کہ جو پنجاب کی صورتحال ہے وہ آج سی ایم کچھ اور ہیں، کل سی ایم کچھ اور ہیں. یہ سی ایم کی دوڑ لگی ہوئی ہے پنجاب میں تو خاص کر. لیکن وزیر جو بھی موجودہ حکمران ہیں ان سے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ جو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فی الفور جو آپ کی بنیادی ضروریات ہیں اس کو پورا کیا جائے؟ سر ہم تو بہت امید رکھتے تھے محترم خواجہ سعد رفیق صاحب سے. یہ ایک باصلاحیت نوجوان ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چاہیں تو اس ملک میں خاص طور پر ریلوے کے حالات کو بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. لیکن ہمیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں کہ ان کی کیا مجبوری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا کردار جناب وزیر اعظم صاحب کو ادا کرنا چاہیے کہ ریلوے کے لیے جو بیل آؤٹ پیکیج ہے وہ فی الفور ادا کیا جائے تاکہ اس محکمے کو جو ڈوب رہا ہے اس کو ہم دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکیں. یہ جو آپ کے گھر ہیں ان کو عرصہ ایک اندازے کے مطابق کتنا ٹائم ہو گیا بنے ہوئے؟ جو سر یہ تو انگریز کے دور کے بنے ہوئے ہیں جی، آج کا تو نہیں ہے. ریلوے تو 1860 سے بنا ہوا ہے. اس کے بعد کوئی اس پہ ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی، کوئی اس کو نیا بنایا نہیں گیا. آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ کنسٹرکشن کرنے کی اس کے اوپر؟ جی اس کے اوپر کسی قسم کی آپ کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے اور اس میں کسی قسم کی آپ دیکھنے کے کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. وہ ایک ایک کمرے کے زیادہ تر ہمارے کوارٹر ایک کمرہ ہوتا ہے، اس کے اندر جی ایک کچن اور ایک باتھ، چھوٹے چھوٹے سے. آپ کمرہ بھی آپ دیکھیں 10x10 یا 12x12 کا کمرہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی کہ کوئی خود کرنا بھی چاہے تو اس کو اچھے حالات میں جینے کا کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں ہے جی. یہاں پہ تو یہ سین خود وہ کر کے نہیں دیں گے آپ کو، آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر جو کرے گا تو آپ پہ اسی ٹائم کوئی نہ کوئی قانون لاگو ہو جائے گا. فوری طور پہ یا گرا دیتے ہیں یا اس کو لیٹر جاری کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ غیر آپ نے اچھے ماحول میں نہیں رہنا. جی ایسے چھت آپ کی ٹپکری ہو، دروازے ٹوٹے ہوں، پینٹ خراب ہو، ٹوٹیاں ہوں، اس طرح ریلوے کے ملازمین کو رہنے کی اجازت ہے؟ بلکہ برسات کے دنوں میں مجھے اچھی طرح یاد ہے متعدد ہمارے جو کوارٹر ہیں ان کی چھتیں گری ہیں، ہمارے ملازمین زخمی ہوئے ہیں. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے تھوڑے بہت مرمت کے نام پہ کی ہے لیکن وہ بھی ادھورا چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ریلوے کالونیوں کی ابتر حالت ہے، نہ وہاں پہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ہمارا سیوریج سسٹم فارغ ہو چکا ہے. ہمارا ریلوے کالونی کوئی ایسی آپ نہیں دیکھیں گے جہاں پر پینے کا صاف پانی میسر ہوگا، کوئی ایسی کالونی آپ کو نہیں ملے گی. یعنی کہ افسران کے گھروں میں تو آئے دن کوئی نہ کوئی کام، کسی پارک کا کام لگا لیں آپ، نئی کنسٹرکشن کا لگا لیں، پینٹس کا لگا لیں، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. سر یہی وہ طبقاتی فرق آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میو گارڈن کا وزٹ کر لیں اور ایک ریلوے کالونی کا وزٹ کر لیں، آپ کے سامنے یہ بڑی نمایاں چیز. قانون میں تھوڑی سی ترمیم نہیں کرنی چاہیے کہ جو آپ لوگوں کے فنڈز کاٹے جاتے ہیں وہ اس میں ہونا چاہیے کہ وہ آپ پر استعمال نہیں کیے جائیں گے، وہ اعلیٰ افسران کے گھروں پر استعمال کیے جائیں. کم از کم آپ کو یہ تو ہونا کہ بھی پڑھی لکھی بات ہے کہ یہ فنڈ ہمارے نہیں ہیں. جی صورتحال تو آپ بجا فرمانے ایسے ہی ہے جی.
वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद बढ़ाते हैं और जो हेड क्वार्टर के सदर हैं नासिर खान साहब, उनसे बात करेंगे कि इनको हेड क्वार्टर के हवाले से क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या क्या इनको जो वर्कर्स के इनके मामलात हैं वो क्या इनको दरपेश हैं। नासिर साहब ये बताइएगा, जिस तरह रेलवे में मसाइल ही मसाइल हैं, आप हेड क्वार्टर को डील करते हैं, यहाँ पर वर्कर्स को करते हैं, तो ये बताइएगा जो आपके हेड क्वार्टर के वर्कर्स हैं वो कितने हैं और उनको क्या क्या मुश्किलात हैं। सर यहाँ हमारे तकरीबन 1000 से ऊपर वर्कर हैं और नायत जान पहचानी से काम करते हैं और यहाँ अफसर भी बहुत अच्छे हैं, अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने रेल चला के दिखाई है, पीछे आज़म स्वाति ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया था, अब वो मज़ीद बेहतरी ला रहे हैं और हम हफ्ते वाले दिन भी काम कर रहे हैं, हालांकि हफ्ते को छुट्टी होती है, जुमे वाले दिन भी फुल टाइम काम करते हैं और अदरवाइज़ हम पूरा हफ्ता ना 4 बजे छुट्टी हो रही है हमें, वैसे टाइम 3 बजे तक होता है। और यहाँ लाखों मसाइल हैं, जीपी फंड नहीं हो रहा, हमारी जब स्लिप आती है ना उसमें हमारा एडवांस जीपी फंड कटा होता है, हाउस रेंट कटा होता है, इनकम टैक्स कटा होता है, जबकि हमारी बच्ची की शादी है, किसी का भी जीपी फंड की एक लंबी लाइनें होती हैं, तो हमारा अपना ही पैसा हमारे लिए बहुत अज़ाब बना हुआ है लेने के लिए, लंबी लाइनें। यानी कि जो आपके हकूक हैं, जो आपके अपने ज़ाती पैसे हो ना, आपकी तनख्वाह में से काटे गए आपके अपने ज़ाती पैसे, वही लेने के लिए लंबी कतारें और लंबे मसाइल हैं। 145वां नंबर है, मेरा एक नायब सदर है, उसने अपनी बच्ची की शादी करनी है, उसका जीपी फंड जो एडवांस कटता है उसका 145वां नंबर है। नहीं, आप ये नहीं समझते कि ज्यादती, अगर आपने शादी की बच्ची की तारीख रख दी है या उसके अलावा भी 100 मसले मसाइल, कोई हेल्थ इशू है, कोई एजुकेशन इशू है, तो आप फिर जो जिनके साथ शादी तय की गई है उनको बताएं जी हमारा भी जीपी फंड अप्रूव नहीं हुआ, डेट्स आगे ले जाएं आप। जी जी, ये बहुत बड़ा मसाइल है। और इसके अलावा एक बहुत अहम मसाइल है, जो विडो को एक बिनोला फंड मिलता है ना, 3 महीने के बाद एक चेक मिलता है 7-8 हज़ार रुपए का, 2 साल हो गए, 2 साल 8 चेक जमा हो गए, किसी बेवा को चेक नहीं मिला, 2 साल हो गए उसका। ठीक है, यानी कि चले अगर कोई वर्कर्स खुद हो एफर्ट भी कर सकता है, किसी के सोर्स भी होते हैं, किसी से ताल्लुक होता है, तो बेवा और जो बच्चे हैं उनके लिए तो बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, हमारा एक यूनियन का ऑफिस सुबह से शाम तक खुलता है, कई बेवा गिर जाती हैं, आते आते चक्कर लगाते हैं, हम उन्हें बैठ के पानी पिलाते हैं, क्योंकि हमारा जमात इस्लामी से तल्लक है, कोशिश ये करते हैं अच्छे बुज़ुर्गों की सेवा करें। मैं खुद उन्हें बिठा के उन्हें पानी पिलाता हूँ, चेक के लिए लंबी लंबी उन्हें लाइनें लगाने पड़ती हैं, चक्कर लगाने पड़ते हैं, और 2 सालों से कोई चेक नहीं हो रहा। नहीं तो वो तो लोग तो आप लोगों को कसूरवार समझते होंगे। नहीं, हम तो हर फोरम पे आवाज़ उठाते हैं, हम बैनर भी लगाते हैं, मुजाहरा भी करते हैं। शेख साहब हमारे सुबह से लेकर शाम तक अकेले फिरते हैं, नीचे मैं बैठता हूँ, शेख साहब एक नाहित एक अजीम बंदे हैं, अल्लाह ताला इन्हें सेहत की ज़िंदगी दे, सुबह से शाम तक यही काम करते हैं। हम फोरम पे उठाते हैं, रेल को हम ज़्यादा मुजाहरा इसलिए नहीं करते, जो हम अगर रेल रोकेंगे तो फिर मज़ीद हम अपनी लोगों के लिए परेशानी का बाइस बनेगा। जैसे मैंने आज सुबह ही देखा है, एक टीवी में खबर चल रही है कि अदारे बेच दें। मुझे ये बताएं अदारे क्या हैं? ये रेलवे एक वेलफेयर अदारा है, जिसमें आर्मी को कंसेशन है, सहाफ़ियों को रियायत है, स्टूडेंट को रियायत है, 65 साल से ऊपर कोई हो जाए उसे भी रियायत है। यानी कि आप लोगों के लिए आसानियां बांटते हैं, लेकिन आपके लिए कोई आसानी नहीं है। ये स्लैब हमारा नहीं लाया हुआ था, हमें भी बेल आउट पैकेज दिया जाए। अगर बेचना है तो असम्बलियों को बेच दें, पंजाब असम्बली को बेचे, सिंध असम्बली को बेचे, इस्लामाबाद में जो बैठते हैं मैंने इन्हें बेचे ना, इनकी करोड़ों रुपए की तनख्वाह है। खान साहब, आप ये नहीं समझते जो सियासतदानों के फंड होते हैं वो टाइम से पहले रिलीज हो जाते हैं? जी जी, जो उन्होंने गलियां अपना इलेक्शन की तैयारी करनी होती है, गलियों मोहल्लों में लगा के साफ सुथरी सड़क को दोबारा बनाया जाता है, और जो आप जैसे मजदूर हैं जो लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं ना, आप लोगों के लिए आसानियां कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सामान आप लोगों के जो वर्कर्स उठाते हैं रखते हैं, इनकी मंजिल मकसूद पर इनको पहुँचाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। तो आप लोगों के अभी जिस तरह आपके वो फयाज शहजाद साहब सदर हैं लाहौर के, वो बता रहे थे जो आपका 5% फंड काटा जाता है तनख्वाह में से आपके घर को मेंटेन का, तो वो ही आप लोगों को नहीं मिलता, आपके घरों पे नहीं लगाया जाता। बिल्कुल, कोई दीवार बनानी हो हमारे पास मटेरियल नहीं है, हम अपने आप से लगाते हैं, कोई भी यहाँ कोई चीज़ नहीं लगाई जाती। 5% वो कट जाता है, एडवांस जीपी फंड कट जाता है, सेल टैक्स कट जाता है, इनकम टैक्स कट जाता है। हमारी आप स्लिप देखें, हर चीज़ एडवांस कटती है और हमें मिलता कुछ भी नहीं है। तो आप क्या जो वज़ीर रेलवे हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से क्या इल्तिजा करना चाहते हैं कि जनाब ये हमारी दादरसी कीजिए, जो आपका हक है? देखिए, मैं जो ये कहना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे ना, तो मेरा ख्याल हर
बंदा उससे कहता था काश कि ये हमारे वज़ीर आला होते, सिंध वाले कहते हैं हमारे वज़ीर आला। अब लोग एक नई जमात देख रहे हैं। मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि जमात इस्लामी की तरफ आएँ, एक नया रास्ता दे। हम इन सब से आगे गए हैं, जो अदारे बेच रहे हैं, अपने मुल्क को बेच रहे हैं। कर्जा हमने नहीं लिया हुआ, पे हम कर रहे हैं। ये करोड़ों अरबों रुपए का कर्जा किसी मजदूर ने तो नहीं लिया हुआ, किसी आम आदमी ने तो नहीं लिया हुआ। कर्जे लेके अपनी शाही अखराजात में आज ही मैंने सुना है कि 165 मर्सिडीज गाड़ियाँ मंगवाई गई हैं, ये खबर चल रही है। अदारे अगर काम करने हो, सड़कें बन रही हैं, अंडरपास बन रहे हैं, इन पे पाबंदी लगाएं। MNO MPO की तनख्वाहें रोकें। किसी मजदूर, एक MNA की तनख्वाह जो है ना, उसमें 50-100 मजदूरों की तनख्वाह के बराबर है। 100 घरों का चूल्हा बंद करने से एक का बंद कर दे। असम्बली का हुजम बढ़ता जा रहा है, MNA बढ़ते जा रहे हैं, MPA बढ़ते जा रहे हैं, सेनेटर बढ़ते जा रहे हैं, मजदूर तो कम होता जा रहा है। जब मैं भर्ती हुआ था ना तो 1,40,000 के करीब मजदूर था, अब तो वो 60-65,000 रह गया। ठीक है जी बिल्कुल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब, हमारी आपसे गुजारिश है, कोहिनूर न्यूज़ की, हमारी टीम की, इन वर्कर्स यूनियन की गुजारिश आपसे ये है कि दिन ब दिन आबादी बढ़ने के साथ ये जो इनका 1,40,000 35,000 पहले ये मुलाजमीन की, इनके अमले की तादाद थी, वो बढ़नी चाहिए थी, ना कि अब ये 60 से 70,000 रह गई है। खुदारा जो MNA MPS जो फंड्स लेते हैं, जो मराद लेते हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है उनको बर वक्त मिलना, और जिनको ज़रूरत है, जिनके बच्चों का, जिनके घर का किचन चलना है, बच्चों को हक हलाल की मेहनत मजदूरी करने के बाद ये खाना खिलाते हैं, उनकी अच्छी परवरिश करते हैं, उनको बर वक्त तनख्वाह भी ना मिलना, तो ये कहाँ का इंसाफ है। अल्लाह ताला ने आपको इस ओहदे पे फाइज किया है, इसकी आपसे पूछगिछ होगी, तो आप उसके लिए तैयारी रखें। अगर आप इनके लिए आसानियां पैदा करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए दुनिया और आखिरत में आसानियां पैदा करेगा। अगर आप इनके हकूक का ख्याल नहीं करेंगे तो हकूकुल इबाद अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करता। तो बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है हमारे बीट रिपोर्टर अली फ़ारूक साहब, जो कि रेलवे को एक अरसा दराज से देख रहे हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनसे पूछते हैं कि अली भाई, इस चीज़ का क्या सलूशन है आपकी नज़र में? इन वर्कर्स को जो इंसाफ है, जो इनकी मराहत है, जो इनके मामलात हैं, उसको कैसे हल किया जाएगा? जी अली फ़ारूक, आप ये बताइएगा, आप एक अरसा दराज से रेलवे की बीट के साथ मुंसलिक हैं, आप बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं रेलवे पे। आपकी नज़र में इन मसलस्तान जो रेलवे के बजाय अगर मसलस्तान भी नाम रख दिया जाए तो वो भी मैं समझता हूँ कि कम है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के जो बुनियादी हुकूक हैं उसकी तजलील की जा रही है, और उनको बिल्कुल भी किसी के अफसर, आला जो अफसरान है, जो वज़ीर रेलवे, उनके कान पे जूं तक नहीं रुकती। आपकी हाई अथॉरिटीज़ से कोई बात हुई है, या आप क्या समझते हैं इसकी क्या सलूशन है? जी बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये कोई एक दिन में नहीं बना सूरत हाल। 2018 में से पहले सूरत हाल कदरे बेहतर थी। यही मिनिस्टर थे रेलवे के, और जिस वक्त रेलवे की आमदनी 54 अरब तक ये 2018 तक पहुँचाई इन्होंने। और अनफॉर्चुनेटली वो जो उससे पहले कितनी थी? उससे पहले तो सर कम थे, 30 भी थी, 28 भी थी। मतलब कहने का ये फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई, और ये जब ये इन्होंने गवर्नमेंट छोड़ी तो 54 अरब तक ये लेकर गए थे रेलवे की आमदनी को। और उस पर भी वज़ीर यही थे, ख्वाजा साद रफ़ीक थे, लेकिन कोशिश की उन्होंने। लेकिन मैं समझता हूँ 2018 में जो गवर्नमेंट चेंज हुई और उस पर के बाद गैर संजीदा वज़रा आए जिन्होंने सियासत ज़्यादा की और रेलवे पर तवज्जो कम दी, जिसमें शेख रशीद साहब और बाद में आज़म सवाती साहब, ये ऑन रिकॉर्ड हैं। इनके अदारों शुमार आप रेलवेज़ के देख लें कि ऊपर से अर्श से ये रेलवे ज़मीन बोस हुआ है उस दौर में। और ये इन्होंने एनुअल डेवलपमेंट बजट भी इन्होंने बंद किया तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, जिसकी वजह से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ बेहतर हुआ था, कदरे बेहतरी की तरफ गया था, वो भी ख़राब होता गया। दूसरा ये कि ये अब ट्रेनों का ये सिलसिला हुआ, जुलाई अगस्त में जो सैलाब आया, वो भी कहते हैं जी अंग्रेज़ की कहावत है, मिस फॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन। वो गवर्नमेंट तब्दील हुई, लोगों ने शुक्र किया, रेलवे का एक वज़ीर आया जो टेक्नोक्रेट बन चुका था, और वो मैं समझता हूँ जी वज़रा को साथ लेकर गया, बल्कि मज़दूर लीडरों को साथ लेकर उसने रेलवे को बेहतर किया उस वक्त। लेकिन अब ये सूरत हाल बनी कि जी ये सैलाब सब कुछ बहा के ले गया रेलवे को बेल आउट पैकेज गवर्नमेंट ने नहीं दिया, और ये बड़ी ज़्यादती है। अभी भी बहुत सी ट्रेनें बंद हैं मेन लाइन की, और मुझसे पहले शेख अनवर साहब भी आपको बता चुके हैं कि क्या सूरत हाल इसकी गंभीर चल रही थी। अब तो रेलवे पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये ब्रांडिंग भी कॉन्फ्रेंस की है अभी चंद दिन पहले,
کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے کچھ آمدنی حاصل کریں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریلویز کو زمینیں کمرشلائز کرنے کے لیے بھی اجازت دی ہے, تو اس پہ کچھ ورکنگ کر رہے ہیں, لیکن ابھی اس کو ٹائم لگنا ہے. اب یہ ایک انڈین ریلویز کا بھی آپ کو بتایا گیا تھا, وہ بھی کوئی یہ نجی شعبے کے حوالے نہیں ہے, وہ گورنمنٹ ہی اس کو رن کر رہی ہے اور وہ پروفٹ میں ہے. وہ سسٹم لے کر چل رہے ہیں, یہ نہیں کہ جی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو یہ ساتھ ہی ان کی ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں. علی, لگتا ہے ایسے کہ جو بھی وزیر آتے ہیں وہ صرف اپنی دکانداری چلانے کے لیے صرف نعروں کی حد تک, باتوں کی حد تک کہتے نظر آتے ہیں, امپلیمنٹ کسی چیز پہ نہیں کرواتے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ خواجہ سعد رفیق ایک سیاستدان ہے, لیکن انہوں نے سیاسی مداخلت کو کم کیا ادارے سے, اور یہ چیز کریڈٹ جاتا ہے ان کو اس وقت. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو نیکسٹ وزراء آئے ہیں وہ اتنی ہی سیاسی مداخلت اس دور میں بعد میں شروع ہوئی ہے. شیخ رشید صاحب نے جب بھی پریس کانفرنس کرنی ہے تو ہر ہفتے وہ پریس کانفرنس کرتے تھے, تو ان کی پریس کانفرنس سیاسی ہوتی تھی. ریلوے کے حوالے سے مختصر سے چند فکرے بول کے وہ سیاسی ریلوے کو انہوں نے سیاسی پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کیا. آپ نہیں سمجھتے کہ ٹرینیں بند ہونے سے, اس طرح کے معاملات ہونے سے نقصان تو عام عوام کا, شہریوں کا نقصان ہے جنہوں نے سفر کرنا ہے, اور جو یہ مزدور طبقہ ہے جو شہریوں کو کمپنسیٹ کرتا ہے, ان کی خدمات کرتا ہے, ان کو سفر میں آسانیاں پیدا کرتا ہے, تو ان دو طبقوں کا نقصان ہے, نہ سیاستدانوں کا ہے, نہ اعلیٰ افسران کا ہے, نہ وزیر مشیر کا ہے. نقصان تو ان دو طبقوں کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں سر ایک چیز ہے کہ اس میں ریلوے کا بھی سب سے زیادہ نقصان ہے. ریلوے کی آمدنی کا جو میجر حصہ ہے وہ آپریشنل آمدنی سے ہوتا ہے. وہ نقصان ان کا ریلوے کا ادارے کا ہوا ہے, اس میں یہ آپ ضرور کہوں گا. باقی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورکرز کا بالکل نقصان ہے اس میں, اور ورکرز سڑکوں پر ہیں. آج صرف مطالبات صرف ان کے کیا ہے کہ ہمیں تنخواہیں دی جائیں, اور یہ بڑی شرمناک چیز ہے. بنیادی حق ہے, بنیادی حق ہے. یہ 75 سال کی تاریخ میں پہلے بہت کم ایسا ہوا ہی نہیں کبھی. وہ تو اپنے مطالبات کے لیے آتے تھے, لیکن تنخواہ کے لیے آنا اور وہ بھی مطلب تنخواہیں نہ ملنا, یہ ایک بتا رہے تھے کہ جو آپ نے سروے کیا, جو ورکرز ہیں وہ ایک دوسرے سے ادھار مانگنے پر مجبور ہیں. بالکل, دیکھیں جی ایک دوسرے سے ادھار مانگ رہے ہیں, اور وہ تنخواہ آتی ہے تو اسی ایک دن 2 دن میں وہ ادھار میں نکل جاتی ہے. تو پھر آگے نیا پھر مانگنے کا, ہاں جی, نیا مانگنے کا سلسلہ ہینڈ ٹو ماؤتھ پوزیشن ہو چکی ہوتی ہے. کئی جو بیچارے ہمارے ریلوے ملازمین ہیں وہ بیمار ہیں, وہ ان کے پاس علاج معالجے کا پیسے نہیں ہیں, وہ کیرن ہاسپٹل اس قابل نہیں ہے ریلویز کا کہ جو یہ ان کی علاج معالجے کی مکمل سہولت ان کو دے سکے. جی بالکل, آپ نے علی فاروق کی باتیں سنی. اب ہم جو صدر ہیں, مرکزی صدر ہیں, ان سے 2-3 اہم ایشوز پہ ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ اس کی پروجیکٹس کی کیا صورتحال ہے, اور اس کو جو سیاسی اس میں کیا مداخلات ہیں, اور جو اس کو کیسے حل ہونا چاہیے. جی شیخ صاحب یہ بتائیے گا, جو آپ کا ایک پروجیکٹ ہے رائل پام, جی اس کی کیا صورتحال ہے؟ وہ تو ایک بڑا پروجیکٹ ہے, اس کو کہاں پہ ہے, وہ کدھر غائب ہو گیا ہے, یا کیا اس کا سیاستدان کھا گئے ہیں, یا انہوں نے لپیٹ لیا, کیا کیا اس کا؟ نہیں جی, آپ کو اس حوالے سے میں اچھی خبر دوں گا کہ 2000 کے اندر جنرل پرویز مشرف کے دور میں جب جنرل جوید اشرف قاضی صاحب وزیر ریلوے بنے, اور یہ 5 مربع زمین پر ریلوے کی بہترین کالونیاں تھی. 5 مربع پر 5 مربع زمین پر گولف کلب بھی تھا. اس کو جناب تہس نہس کر دیا گیا, لوگوں کو وہاں سے بدر کر دیا گیا. وہاں پر رائل پام ایک ہوٹل بنا دیا گیا, اور پھر اس کے بعد جب وہ حکومت ختم ہوئی, ہم نے اس کے خلاف جب بھی مظاہرے کیے, ہمیں صوبہ بدر کر دیا گیا تھا, ٹرانسفر کر دیا گیا تھا مجھے. اچھا شیخ صاحب, کافی سارے لوگ جو ادھر اسکول سے منسلک ہیں ریلوے کے, ان کا کہنا ہے کہ تنخواہیں جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہمارے ریلوے کے اسکولز ہیں, اس کے اندر جو بچیاں پڑھا رہی ہیں یا ٹیچرز پڑھا رہے ہیں وہ MSc ہیں, MA ہیں, MBA ہیں, کم از کم BEd ہیں. تو جو BEd بچی کو آپ 12,000 14,000 15,000 روپے دیں, استحصال تو ہے نا ان کا. اور یہ کہہ دیا جائے کہ جی یہ تنخواہ کیونکہ ریلوے نہیں دیتی. کسی بھی معاشرے میں سب سے باعزت طبقہ اسکول ٹیچر ہوتا ہے, لیکن افسوس کہ جو استاد جو ہے نا جی, دیکھیں جو ہمارے غلام محمد صاحب ہیڈ ماسٹر تھے نا, وہ ہیڈ ماسٹر ہی رہ گئے ہیں PR اسکول کے, لیکن ان کا شاگرد نواز شریف اس ملک میں 3 بار وزیر اعظم بنا ہے. استاد تو استاد رہتا ہے, لیکن وہ ہماری زندگی کو بنا رہا ہوتا ہے. یہ میں نے اس کے اوپر ایک ریکویسٹ بھی بھیجی ہے, دی ہے جنرل میجر ریلوے جو چیف ایگزیکٹو ہے,
ان کو بھی میں نے کہا جی ان بچوں اور بچیوں کی تنخواہیں کم از کم 25,000 روپے کیے جائیں. ریلوے میں کوئی غربت نہیں آ جائے گی کہ جی یہ میں اسکول یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسکول فنڈ میں سے پیسے دیتے ہیں. بھئی کتنے ٹیچر ہوں گے پورے ملک میں؟ 50 ہوں گے، 40 ہوں گے. اگر 25,000 روپے ان کی تنخواہ کر دی جائے تو کوئی ریلوے غریب ہو جائے گی. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو بات 10-12 ہزار روپے تنخواہ ہے یہ ان کے ساتھ ایک مذاق کیا جائے؟ مذاق ہے، بالکل مذاق ہے، استحصال ہے ان کا. اور آپ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو بچوں کو اچھی سے اچھی دی جائے اور جی. ٹیچرز کی تنخواہ جب 10 سے 12 ہزار ہوگی جی. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اچھا کوئی کام یا اچھا بچوں کو پڑھا سکیں گے. ایسے ہی دل سے تو نہیں پڑھا سکیں گے ظاہر ہے. ویسے اپنے طور پہ اپنے پاکستان کے لیے، کیونکہ جو بچے پڑھ کے آئیں گے آگے پاکستان کا معاشرے کی بہتری کے لیے تو یہی جنریشن آگے آئے گی. ان کے لیے ایفرٹ کرنا ان کا ایک ذاتی فعل ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ تنخواہ سے کہیں یعنی خوشی سے کہیں میری اچھی پے ہے میں اچھا کام کروں تو وہ والا معاملات نہیں ہے ان کا. بس یہی ہے کہ ہم یہی کہیں گے پھر وہی بات کہ وزیر اعظم صاحب جہاں پر اور اعلان کرتے ہیں انہوں نے کم از کم 25,000 روپے تنخواہ کی ہے، بڑی خوشائن بات ہے. سویپر بھی جو ریلوے کا وہ بھی 25,000 روپے لے رہا ہے. ٹی ایل اے کے ملازمین گینگ مین بھی 25,000 روپے لے رہے ہیں. تو ان ٹیچروں کو بھی کم از کم 25,000 روپے. جی بالکل. یہ دیکھیں یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں، یہ جو یونین والے ہیں جو صدر ہیں شیخ انور صاحب یہ اس کو تحریری طور پہ بھی حکام کی نظر کر چکے ہیں. خدارہ اس کو دیکھا جائے کہ ایک مزدور کی تنخواہ بھی 25,000 ہے اور ٹیچر تو وہ ہے جس کا احترام والدین کے احترام کے برابر ہے. یہ وہ ہے جو پاکستان کے معاشرے میں جنہوں نے آگے بڑھنا ہے، بچوں نے ملک کو چلانا ہے، کسی نے انجینئر بننا ہے، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے. اگر آپ اس بنانے والے کو، اس تخلیق کرنے والے کی تنخواہ ہی 10 سے 12 ہزار رکھیں گے تو وہ تخلیق کس طرح کرے گا؟ تو خدارہ ان چیزوں کو دیکھا جائے. یہ اپنا بنیادی حق مانگ رہے ہیں آپ سے. اگر تو یہ کہیں کہ ٹیچرز کی تنخواہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ ہونی چاہیے تو کہہ سکتے ہیں کہ فنڈ کی پرابلم ہے، یہ غیر اخلاقی غیر قانونی بات ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں پرائیویٹ سکولوں میں تنخواہیں اتنی ہیں، لیکن اگر آپ سرکاری سکولوں میں ایک ادارے کے ریلوے کے ادارے کے سکولوں میں اگر 25 سے 30 ہزار بھی تنخواہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ ان کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ ان سے کوئی پروگریس لینا چاہیں، اگر آپ ان کی کوئی اچیومنٹ دیکھنا چاہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ 10 سے 12 ہزار روپے میں جو کہ اگر آپ فیول کے لیے اگر 2 4 5 کلومیٹر سے کسی کو آنا پڑے جانا پڑے تو میں سمجھتا ہوں وہ تنخواہ تو اس کی فیول میں ایڈجسٹ ہو جائے گی. تو اس چیز پہ جو وزیر ریلوے ہیں وہ انتظامیہ اور وزیر اعظم پاکستان صاحب آپ اس چیز کا نوٹس لیں. اور سی ایم سے تو ریکویسٹ کرنا ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے آج ایک سی ایم سے ریکویسٹ کریں گے کل کو وہ سی ایم نہیں ہوں گے. تو خدارہ یہ سیاست کو چھوڑ کر عوام دشمن ملک دشمن کاموں کو چھوڑ کر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. جس کے لیے لوگ آپ کو ووٹ کرتے ہیں وہ کام کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. کچھ لوگوں سے بات ہوئی جن کو تنخواہیں نہیں مل رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہماری آپ شیخ صاحب جو صدر ہیں ان کی کمٹمنٹ میں ہم ان کے وعدے کے اوپر ہم ان کے کہنے پہ ان کے یقین پہ ہم ڈیوٹی کرتے جا رہے ہیں. کہ یعنی کہ آپ نے ان کو کوئی ٹرسٹ دلوایا کہ بھی میں ذمہ دار ہوں تنخواہیں دلوانے کا، جس طرح آپ نے بتایا کہ اب 3 مہینے کی ان کو تنخواہیں مل جائیں گی. ان کا کہنا تھا کہ ہم گورنمنٹ پہ ٹرسٹ کر کے ان کے کہنے پہ نہیں ان کے کہنے پہ یعنی کہ آپ پہ انہوں نے ٹرسٹ کیا. ظاہر ہے جی ریل کا مزدور جو ہے میں اس کا پشتیبان ہوں، میں ان کا چوکیدار ہوں. آپ مجھے صدر کہتے ہیں، آپ مجھے کہیں نا آپ مزدوروں کے چوکیدار ہیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. میرے بھائی ہیں، میرے لیے بہت ہی پیارے ہیں، مجھے بڑے عزیز ہے اپنے ریل کا مزدور. اللہ کرے وہ دن آئے کہ ان کے گھروں میں رونقیں دوبارہ آ جائیں. جیسے علی بھائی نے کہا، بڑے پرانے ہمارے دوست ہیں، پچھلے ٹنیور میں خواجہ صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ تھے. ہم نے ایک پیج پہ کام کیا. میں کہتا تھا اس دور میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور یاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایک کام اب انہوں نے ایک وعدہ کیا، انہوں نے کہا ریل کے مزدور کو تنخواہ ملے گی تو ریل کے افسر کو بھی ملے گی. جتنے دن ریل کے مزدور کی تنخواہ لیٹ ہوگی اتنے دن پھر افسر کی بھی ہوگی. بڑا اچھا فیصلہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر افسر کی تنخواہ آپ کے ساتھ کنسرن کر دیں تو پھر تہاڈی تنخواہ لیٹ نہیں ہوندی. نہیں ہوئی ہے، ان کی بھی لیٹ ہوئی ہے، 12 دن 14 دن ان کو بھی لیٹ ملی ہے. لیکن پھر وہی حال کہ بھئی ریلوے کو جب باقی تمام صوبائی اداروں اور وفاقی اداروں کی تنخواہیں حکومت وقت دیتی ہے تو ریلوے کو کیوں نہیں دیتی؟ ریلوے میں بہرحال آپ کے توسط سے آپ بار بار کہہ رہے ہیں اس کا حل کیا ہے. ریلوے کا یہ حل ہے کہ یہاں پر بیل آؤٹ پیکیج دیا جائے.
ML1 بنایا جائے, ریلوے بھی بہتر ہو جائے گی, پاکستان خوشحال ہو جائے گا, پاکستان خوشحال ہو جائے گا ریلوے کی بحالی کے ساتھ ساتھ. شہریوں کے بھی مسائل ہو رہے ہیں, ٹرینیں لیٹ جو ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہوگی, پالوشن فری ہو جائے گا. اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ جو ہماری گراؤنڈیں ہیں, میں خواجہ صاحب سے اپیل کروں گا کہ ان گراؤنڈوں کو بات کریں. یہ گراؤنڈیں آباد ہوں گی تو ہسپتال ویران ہو جائیں گے. اب کہا جاتا ہے کہ جی ہم ریلوے اسٹیڈیم کے اندر صرف کرکٹ ہوگی, تو یہ ظلم ہے. اس کے اندر فٹ بال بھی ہونا چاہیے, اس کے اندر اور دیگر گیمز بھی ہونا چاہیے. ان گراؤنڈوں کو بات کریں. جس ملک کی گراؤنڈیں آباد ہیں اس ملک کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں. اب کیا وزیر اعظم پاکستان کو اور وزیر ریلوے کو آخر میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بس میں یہی پیغام دوں گا وزیر اعظم پاکستان کو کہ جتنا انرجیٹک, جتنا اچھا اور صاف ستھرا وزیر آپ نے ہمیں دیا ہے, اس کے ہاتھوں کو مضبوط کریں, ریلوے میں پیسہ دیں تاکہ ریلوے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے. جی بالکل, آپ نے صدر کی, مرکزی صدر کی, لاہور کے صدر کی, بیٹ رپورٹر کی اور جو ہیڈ کوارٹر کے صدر تھے ان کی باتیں سنی. سب کی باتیں ایک جیسی ہیں, ایک جیسے سوال ہیں, اور وہ کوئی غیر اخلاقی, غیر بنیادی نہیں ہے. ان میں صرف اپنی جو سہولیات ہیں, جو ان کے بنیادی حقوق ہیں, یہ صرف وہ مانگتے ہیں. جو ان کی ایجوکیشن ہے, ان کی ہیلتھ ہے, ان کی جو تنخواہیں ہیں, جو بجٹ ان کے گھروں کی مینٹین کے لیے کاٹا جاتا ہے, اس کو ان کو گھروں پر لگایا جائے, نہ کہ اس کو افسر جو اعلیٰ افسران ہیں اپنے گھروں پر لگاتے ہیں, اپنے شاہی اخراجات میں خرچ کیے جاتے ہیں. خدارہ اس کو بند کیا جائے. اور جو دن بہ دن ریلوے جو ہے زمین بوس ہوتا جا رہا ہے, جس طرح وزیر ریلوے سے کافی حد تک سیٹسفائیڈ لوگ, یہ جو یونین ہے, یہ نظر آتے ہیں. اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے کہ ان کے کام اچھے ہیں, ان کی ایفرٹ اچھی ہے. باقی یہ ہے کہ جس طرح سابقہ وزیر گئے آئے, ان کو چھوڑا جائے. جو ابھی موجودہ صورتحال ہے اس میں ریلوے کو بچانے کے لیے وزیر ریلوے, وزیر اعظم پاکستان جو ہے اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. دوسری, ہمیں شرم آنی چاہیے کہ جو انڈیا ہے ہمارے ساتھ آزاد ہوا, ہمارے ساتھ چلا, ہمارے ساتھ سارے معاملات ایک دن کے فرق کے ساتھ جو اس کے شروع ہوتے ہیں, اگر اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے. ہم اگر ان سے آگے نہیں نکل سکتے, اگر ان کے ساتھ اٹیچ کھڑے نہیں ہو سکتے, کم از کم اس کی ساتھ ساتھ تو نظر آنے چاہیے. لیکن اس دوڑ کے اندر, اس کے اندر ہم ان کے پاس کو بھی نہیں نظر آتے. تو خدارہ اداروں کو زمین بوس ہونے سے بچایا جائے. جو ورکرز ہیں ان کے بنیادی حقوق ہیں, ان کے گھر کی دہلیز پہ پہنچایا جائے. جو کہ حکمران جیسے نعرے لگاتے نظر آتے ہیں ویسے ان کو اہم اقدام بھی کرتے نظر آنا چاہیے. دوسرا یہ آپ کو جو بھی اپیل کیا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ان کا حل نکالیں گے اور ان کا جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان کے گھر کی دہلیز پہ آپ ان کو مہیا کریں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.